السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب ہدایت کی دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کی یہ آیتیں تھیں، آیت نمبر 158 سے 163 تک۔ اللہ کرے کہ اس کے معنی اور مفہوم سے ہم قریب ہو سکیں، اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس نورانی زبان اور عرش کی عربی سے اپنی دوریاں بڑھا لی ہیں۔ یاد تو ہمیں ہے، حفظ بھی ہمارے پاس ہے، تلاوت بھی ہم خوب کرتے ہیں، افسوس کا یہ معاملہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان دوریوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات بینات کی تلاوت کے بعد ذہن پر جو نقشہ بنتا ہے اس کو اپنے زبان میں اور اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت اور مدد اور استعان چاہیے ہمیں اس کے لیے بھی کہ وہ ہماری بہترین مدد فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی اللہ کے شعائر، اللہ کے سمبلز میں سے ہیں۔ پھر جس نے اس گھر کے حج کی نیت کی یا حج کو پہنچا یا عمرے کے لیے پہنچا، اس کے لیے نو آبجیکشن کہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ بھی وہ سعی کر لے، اور جو بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ قدردان بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہدایت کے ہم نے کھلے بیانات نازل فرمائے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے انسانوں کے لیے الکتاب میں بیان کر دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، مگر وہ لوگ جو اس حرکت سے توبہ کر لیں اور سدھر جائیں اور چھپایا تھا اسے بیان کر دیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ میں متوجہ ہوں گا ان پر، اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا۔ بے شک جو لوگ اس طرح کی کفریہ حرکت میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو موت آ جائے اور وہ اسی طرح کی انکاری کیفیت میں ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی ہمیشہ اس میں ملوث رہیں، نہیں کمی کی جائے ان سے عذاب کی اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ اور الہ تمہارا الہ ایک، نہیں کوئی الہ مگر وہی بڑا مہربان بہت رحمتوں والا۔ یہ آیات بینات تھیں، تلاوت کی بھی توفیق اللہ نے دی اور اس کی توفیق سے اپنی زبان میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب سنجیدگی سے اس پر ہم غور و فکر و تدبر کریں، اور اس میں جو وارننگز آئی ہوئی ہیں، جو سخت الفاظ ہیں، دیکھیں کہ کہیں وہاں جا کے ہم فٹ نہ ہو جائیں بے خیالی میں۔ اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں حج کے تعلق سے یا عمرے کے تعلق سے اسی جگہ کا تذکرہ فرمایا جس جگہ کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، تحویل قبلہ کی آیتوں کے تحت،
اور خود حضرت ابراہیم کے تذکرے کے تحت جس میں بنی اسرائیل کو اور ان کو بھی جو عیسائی ہیں ان کو دعوت دی گئی کہ دیکھو یہ جو دعوت جاری ہے مکے اور مدینے میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ وہی دعوت ہے جس دعوت کے امین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دین حنیف، ملت ابراہیم حنیفہ ہے، یہ حضرت ابراہیم کی ملت ہے جس کی طرف دعوت دی تھی حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور یہ دعوت اب اسی جگہ سے اٹھ رہی ہے یا اٹھائی جا رہی ہے جس جگہ اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ وہیں قریب میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کے سمبلز ہیں، علامات ہیں، مقامات ادب ہیں، اور ان مقامات ادب کا تذکرہ قرآن شریف میں الحمدللہ آ گیا ہے۔ چند چیزیں ہیں اس کا تذکرہ کر دیں، باقی آپ کو دیکھنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم توجہ دلائیں ان باتوں کی طرف۔ آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ میں ڈھونڈیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال حساب تو اللہ کو جب دینا ہوگا تو اسی کتاب پر جو احکامات اس نے نازل فرمایا اور جن چیزوں کو منع کر دیا اسی پر ہمارا حساب ہونا ہے، اور اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اتنی کوشش تو کرنی پڑے گی۔ اگر وہ سودا کرنا ہم چاہتے ہیں، جنت والا سودا کرنا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اتنی سی محنت تو ضرور کرنی ہوگی۔ جبکہ 2 وقت کی روٹی بھی بغیر محنت کے میسر نہیں ہوتی، اتنی بڑی جنت کے لیے کیا ہم اللہ کی اس چھوٹی سی کتاب، کیا اس پر توجہ نہیں دیں گے؟ کیا پتہ نہیں کریں گے ہم کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ شاعر اللہ کے بارے میں ہمیں سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت شریفہ میں 2 نمبر کی آیت ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ آگے اور بھی طویل آیت ہے، یہ اتنا ہی حصہ اس وقت لیتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ ہمیں رکھنا ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اللہ کے شعائر، اللہ کے سمبلز یا وہ علامات جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کی بے ادبی نہیں کرنا، اور نہ ہی محترم مہینوں کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مہینے کون سے ہیں، اور جواب بھی کتاب اللہ سے ملے گا۔ باقی کتابوں میں تذکرہ بھی بہت کم ملتا ہے۔ اور جب یہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ سورۃ التوبہ وغیرہ، اس وقت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون سے مہینے ہیں جن کا ادب کرنا مقصود ہے اور اس میں کیا چیزیں منع کی گئی ہیں۔ وللہدیہ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں جو لے جائے جا رہے ہیں حج کے ایام میں کہ وہاں ان کی قربانی ہوگی، یہ بھی اللہ کے شعائر ہیں۔ وللقلائد، یہ جو گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں جانوروں کے کہ یہ جانور قربانی کے لیے ریزرو ہے، اس کی بھی انسلٹ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ان کی انسلٹ ہونا چاہیے جو بیت الحرام کی زیارت کا قصد کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اس کی رضوان کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحج 22 نمبر کی سورت شریفہ میں بھی ہمیں 2-3 آیتیں اس تعلق سے ملتی ہیں۔ ایک ہی آیت اس وقت تلاوت کرتے ہیں جو 32 نمبر کی ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ یہ سب ہونا چاہیے، اور جس نے شعائر اللہ کی تعظیم کی، اس کی عظمت کو محسوس کیا، تو یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ تقوی دل میں ہوا کرتا ہے۔ التقوی ہا ہونا ایک مشہور حدیث شریف ہے۔ تقوی کہاں ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف محسوس کرے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، جن چیزوں کے ادب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے ادب کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ یہاں پر یہ ایک آیت شریفہ صفا اور مروہ کے تعلق سے کہہ دی گئی کہ اب جو حج یا عمرے کو آ رہا ہے، ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں سعی بھی کرے اور جو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بہت سخت الفاظ ہیں، بے حد سخت. اور اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کہیں جانے انجانے میں یہ حرکت ہم سے تو نہیں سرزد ہو رہی ہے. پہلے سمپلی اس کو دیکھ لیں کہ معنی کیا ہماری اپنا زبان میں بن سکتے ہیں. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے نازل کیا، بینات روشن دلیلیں یا اوپن سٹیٹمنٹس، اور والہدا اور جو ہدایت ہم نے عرش سے نازل کی ہے، ان کو جو چھپاتے ہیں، جبکہ ما بیناہ للناس فی الکتاب ساری انسانیت کے لیے، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں، سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہم نے اسے بیان کر دیا ہے الکتاب میں. اگر یہ چھپانے کی کوشش کوئی کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ گناہ بھی معمولی نہیں دکھائی دیتا ان آیتوں میں. اس پر سخت باتیں آئی ہوئی ہیں. یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کی لعنت میں آدمی گرفتار ہو سکتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی لعنت، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. وہ کون ہے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آتا ہے. لیکن اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی؟ ہر علاقے میں ہر رسول پر کتاب نازل فرمائی گئی. لوکل لینگویج میں وہ ہوا کرتی تھی. جن کتابوں کے بارے میں آج کچھ آثار ملتے ہیں، اس میں ایک کتاب التورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی، اور پھر الزبور ہے جسے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کیا گیا تھا، اور پھر الانجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. لیکن ان کی اوریجنل اور اس کا یہ تاریخی تصدیق نہیں ملتی کہ یہ واقعی وہی الفاظ ہیں جو عرش سے نازل کیے گئے تھے ان انبیاء پر. پھر ایک کتاب جو سب سے آخر میں نازل فرمائی گئی وہ ہے قرآن شریف، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی. فرمایا 15 نمبر کی سورت شریفہ میں، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور الحمدللہ آج تک اس کی حفاظت ہوئی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے سامنے وہی کتاب موجود ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اور اپنی مبارک آواز میں ہم کو سنایا، اس دور کے انسانوں کو سنایا. انہوں نے اسے یاد کیا اور اویلیبل ریسورسز پر لکھ کر رکھا، اور آج یہ ہم تک یہاں پہنچی ہے. اور اس میں تاریخ بھی اس کی گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اور وہ لوگ بھی اس کے گواہ ہیں جو اس کتاب کو نہیں مانتے. مستشرقین، یورپ کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے اس پر 92 سال تحقیق کی، اکیڈمیا قائم کی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کسی دور میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی ایک نسخہ قرآن میں کوئی فرق ہے جو دوسرے سے میچ نہ کرے. اور یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے. کیمبرج یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی کا 92 سالہ مشترکہ پروجیکٹ یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جو 2 نسخے پڑے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے، جس کے ایک نسخے پر تو ان کا بلڈ بھی ہے، ایک قاہرہ کے میوزیم میں، ایک ماسکو کے میوزیم میں جو رکھا آج تک موجود ہے، اس سے دنیا کے کسی کونے میں کسی دور میں کوئی اختلاف نہیں. اور یہ کتاب اس وقت موجود ہے. اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں. جب کتاب محفوظ ہے کسی کتاب کی ضرورت نہیں. لیکن ہم یہ سوچنے جا رہے تھے کہ کتابیں کیوں نازل فرماتے ہیں اللہ. اس سوال کا جواب میں دوں یا ہم قرآن شریف سے لیں؟ قرآن شریف سے جب ہم لیتے ہیں تو بہت شروع میں ہی اسی صورت شریفہ میں فرمایا، 2 نمبر کی صورت 213 نمبر کی آیت میں پوری انسانی ہسٹری بیان کر دی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مذاہب کی ہسٹری بیان کر دی کہ دنیا میں آخر ہوا کیا. ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے ہوئے اتنے سارے مذہب، اتنے سارے فرقے یہ کیوں پھیلے، اور اس کی وجہ کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جو پہلے دن سے
آج بھی موجود ہے قیامت تک اور اس کے بعد تک اور ابد الآباد، اور جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جس نے کتاب اتاری اور جس نے اس انسانیت کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا، وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم انسانوں نے کس دور میں کیا حرکتیں کی. اور یہ آیت شریفہ میں پورا پکچر واضح ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، انسان ایک ہی طریقے پر تھے، ایک ماں باپ کی اولاد، اتنے سارے طریقے کہاں سے آ گئے؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. ایک سسٹم اور بھی اللہ نے ڈیولپ کیا، یہ سارے سسٹم اسی کے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. انسانوں کو آکسیجن لگے گی اس طرح سے ہو، انسان کی سانس خارج ہوگی، یہ زہریلے مادے اس کے نکلیں گے، اس کو ریفائن کر کے پھر اس کو آکسیجن تازی پہنچائی جائے، بارش برسائی جائے، پھر گندا پانی ہو، اس میں سے بھاپ بن کر جب اڑے تو ساری گندگی چھوڑ دے، پھر وہ بارش کی شکل میں بالکل نان پولیوٹڈ پانی نازل ہو، یہ درخت اگے اس طرح سے ہو. یہ ساری چیزوں کی سیٹنگ، انسان کی ضرورت کی ہر چیز کو سیٹ کیا. سخر لکم ما فی السماوات والارض، فنکشنل بنا دیا تمہارے لیے زمین اور آسمان کی ہر شے کہ تمہاری خدمت میں کر رہی ہے. اسی طریقے سے تمہاری ہدایت کے لیے بھی ایک پیکیج بنایا، ایک پروگرام بنایا، اور وہ پروگرام یہ کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اپوائنٹ کرتا رہا اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء جو خوشخبری بھی دیتے تھے اور وارننگ بھی دیتے تھے کہ یہ انعام ملے گا اگر اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کیا، ورنہ یہ سزا بھی ملے گی. اللہ کی کتاب پتہ نہ ہو اور عمل چلتے رہیں تو یہ سزا بھی مل سکتی. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان پر اللہ نے کتاب حق کے پورے پیکیج کے ساتھ نازل فرمائی. اس لیے نازل فرمائی کہ انسان آپس میں جو اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے لیا جائے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ ہو انسانوں کے اختلاف کا ان کتابوں کے ذریعے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، یہ سوچنے کے لائق ہے، اور یہاں سوچا جائے کہ کیا ہم ان میں تو نہیں آ رہے ہیں. فرمایا رب تعالیٰ نے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر کتاب میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو میں نے کتاب دی تھی. حالانکہ کھلے بیان موجود ہیں لیکن اختلاف کیا. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد، ایگو کام کر گیا. حق کی طرف جب آدمی رجوع کرے ایگو کو باہر ہٹانا پڑے گا، ضد کو اور سرکشی کو الگ کرنا پڑے گا، ورنہ حق ملا نہیں کرتا. پھر تو آدمی جہاں کھڑا ہے اسی کو وہ حق سمجھے گا اور حق ثابت کر کے رہے گا، وہ ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا. حق کی اگر تلاش ہے تو ایگو یا ضد یا سرکشی یا بغاوت سب بازو رکھنا پڑے گا. نیٹ اور کلین کوئی آدمی جائے اس کو حق ملے گا. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا، یہ انسانوں نے اس طرح سے کتابوں کا معاملہ کیا. کتاب موجود ہے، اختلاف کھڑے کر رہے ہیں اور ضد میں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں اور فرقہ بندیاں جاری ہیں. پھر بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر بھی اللہ نے ایماندار لوگوں کو جو واقعی ہدایت کے خاطر ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایماندار ہوں، صرف دعوے ان کے نہ ہوں بلکہ ان کی نیت یہ ہو کہ اللہ ان کو ہدایت دیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ہدایت دی ایمانداروں کو. اس اختلاف والے ماحول میں بھی حق کی ہدایت دی اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو صراط مستقیم کو حاصل کرنے کی خواہش ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آیت پورے معاملے کو بالکل واضح کر دیتی ہے. حالانکہ کئی آیتیں اس میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ پورا پیکیج یہاں دکھائی دیتا ہے کہ انسانوں کی حالت یہ کیا ہو گئی. ایک ماں باپ کی اولاد، اور یہ اتنے سارے مذاہب، یا ایک ہی مذہب میں اتنے سارے فرقے اور اتنا ٹینشن اور اتنی مارا ماری. کوئی رجوع نہیں کرتا اللہ کی کتاب کی طرف. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں کہ مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں اور میں کیا نہ کروں. اس لیے کہ اس پورے ماحول میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، ہر آدمی کہتا ہے میں ہی حق پر ہوں، اس وقت ضرورت ہے حق کی تلاش کی مجھے، میرے پاس کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے الا اللہ کی کتاب۔ یہ تو ہوا کتاب نازل کرنے کا مقصد۔ پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے۔ اس میں بھی ایک آیت شریفہ یاد آ رہی ہے، یہ سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت کی 169 نمبر کی آیت اور 170 نمبر کی آیت۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا معلوم، میں کہاں سے آپ کو ہسٹری بتاؤں، میں تو اس وقت موجود بھی نہیں تھا۔ ساری دنیا کی ہسٹری، آدم علیہ السلام جس دن یہاں تشریف لائے اس دنیا میں، وہاں سے لے کر کے آج تک کی ہسٹری اس کتاب میں بیان کر دی گئی ہے۔ کاش کہ ہمارا چشمے کا اینگل صحیح ہو جائے تو ہمیں دکھائی دے کہ ہسٹری تو اللہ نے بیان کر دی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کتاب کے وہ لوگ وارث بنے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف کہ پیچھے کی جو نسل، بعد کی جو نسل آئی، وارث ہیں وہ الکتاب کے، اللہ کی کتاب کے وارث بنائے گئے۔ یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، اس دنیا کی جھنجھٹ میں پڑ گئے اور مسائل ان کے سامنے بہت گہرے گہرے کھڑے ہو گئے، ایسے ایسے نت نئے مسئلے کہ جس پر جانیں دی جا رہی ہیں، محنت کی جا رہی ہے، دوڑ بھاگ کی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنے کو تیار نہیں۔ وہاں سے پتہ نہیں لگایا جا رہا ہے کہ جو محنت کی جا رہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ تو فرمایا کہ ایسے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، اس دنیا کی حقیر چیزوں کی طرف ملوث ہوئے یا اس کو لینے لگے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، تو سوچ ان کی یہ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور انہوں نے کہا کہ یعنی ضرور ہماری تو مغفرت ہو ہی جائے گی۔ یہ وہ وائرس ہے جو سارے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب ذہن میں یہ بات آ جائے، میرے اپنے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میری بخشش، میں بخشا بخشایا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا والد ہوں، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری نسل ہے، جب بھی یہ وائرس دماغ میں گھسا سارے سسٹم کو کرپٹ کر ڈالے گا۔ میرا بھی امتحان جاری ہے، آپ کا بھی امتحان جاری ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، جب بھی ایسا کوئی آفر آئے فوراً پکڑتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان سے کہ اللہ کی کتاب میں یہ میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ نہیں کہیں گے اللہ پر کچھ مگر حق۔ یہ جو اس آیت کا کنسٹرکشن ہے الفاظ کا، یہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اللہ پر کوئی بات نہیں کہیں گے، کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں، مگر جو کہیں گے وہ صرف حق کہیں گے۔ اور حق ہے کہاں، حق کو لائے کہاں؟ حق کا پورا پیکیج ہمارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے۔ جو کچھ بھی کہیں گے ہم دین کے نام پہ یہاں سے کہیں گے کہ یہ بات ہے، اور اب اس پہ عمل کرنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے تعلق سے وہی بات ہم کہیں گے جو یہاں اللہ کی کتاب میں ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، ان میں اس کے درس اور تدریس اور پڑھنے اور پڑھانے کا پورا باقاعدہ نظام بھی قائم ہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اللہ کی کتاب میں جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود چینج نہیں آتا یہاں سے یا یہاں سے، قلب اور ذہن اس میں تبدیلی نہیں آتی، ڈگر وہی ہے۔ سَيُغْفَرُ لَنَا، فرمایا رب تعالیٰ نے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کانشیس ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ افلا تعقلون، اتنی بھی عقل استعمال نہیں کی۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو تھام لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ایسے اصلاح پسند لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
کوشش میری یہ ہونا چاہیے کہ اس آیت میں جو باتیں اور جو وعیدیں بیان کی گئیں ان وعیدوں سے میں بچنے کی کوشش کروں، وہ اعمال مجھ میں نہ ہوں، اور جن اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ میں کروں۔ اب یہاں اس آیت شریفہ میں ہم نے دو چیزیں دیکھی کہ الکتاب کے نازل کرنے کے مقصد کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ الکتاب کے ساتھ لوگوں کا سلوک کیا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اس آیت میں جس پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے چھپایا، میری کتاب کے مضامین کو چھپایا، فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی لعنت ان پر اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ان پر۔ اگلی آیت میں ایکسیپشن بتایا کہ اگر یہ عمل ہو گیا تو توبہ کیسے کریں اور یہ حرکت سے باز کیسے آئیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور سدھر جائیں اور بیان کر دیں دوسرے گناہ کے بارے میں، یہ فرمایا کہ توبہ کر لے انسان اور سدھر جائے، یہ گناہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے، اللہ کی کتاب کے مضمون کو چھپانا اتنا بڑا ہے کہ اس میں 3 آئٹم دکھائی دیتی ہے۔ توبہ کرنی ہوگی، اس حرکت سے سدھر جانا ہوگا، اور جو چھپایا تھا وہ بیان کرنا ہوگا، کیوں چھپایا تھا میرے بیان کو، وَبَيَّنُوا، یہ 3 آئٹم کرنی ہوگی۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پھر اگر اس طرح جن لوگوں نے کی توبہ کی، سدھرے اور چھپایا تھا وہ بیان کیا، تو میں توجہ دوں گا ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ایسی کوئی حرکت سرزد ہوئی ہو تو یہ 3 آئٹم کرنی ہوگی، ورنہ آخرت کی پریشانی اللہ بچائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اگلی آیت شریفہ کہتی ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے یہ انکار والی حرکت کی اور ان کو موت آ گئی اور یہ توبہ ان کو نصیب نہیں ہوئی، وہ کفار کی حالت میں مرے، اسی نافرمانی کی حالت میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور ان تمام انسانوں کی لعنت، اس لیے کہ خدا کا کلام چھپایا تھا، جن سے چھپایا تھا ظاہر ہے کہ ان کی بھی لعنت اس طرف جائے گی، یا پتہ نہیں کس کس کی لعنت جائے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب، سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور کوئی مہلت بھی نہیں ان کو ملے گی۔ اتنا بڑا گناہ دکھائی دیتا ہے، اگر آپ بھی اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہیں تو بھائی بڑی سیریس بات ہے، اپنے اپنے رویے کو خود چیک کریں۔ ہم کسی کے لیے کوئی چوکیدار نہیں ہے، ہمیں تو ہمارا حال نہیں معلوم، آپ کا حال کہاں سے معلوم ہوگا؟ آپ کو بھی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے بھی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ حرکت سرزد کی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس لعنت سے بچنے کی کوشش کر کے توبہ کریں، سدھریں، اور جو چھپایا تھا بیان کر دیں۔ اب ہم نے یہ تو دیکھا سورہ الاعراف کی آیت میں کہ کیسے کیسے لوگ وارث ہوئے اللہ کی کتابوں کے اور انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، اور ہمارے بارے میں ایڈوانس بتا دیا قرآن شریف نے، 1450 سال پہلے بتا دیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس سے بھی بچا جائے۔ 25 نمبر کی سورۃ الفرقان کی 30 نمبر کی آیت ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں شکوہ کریں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم کے لوگ قرآن کو ہی پیٹھ دکھا دیے، قرآن سے ہی ہجرت حاصل کر لی، قرآن کو چھوڑ کر ہی آگے بڑھ گئے۔ کیا ہے یہ؟ 1450 سال کی تاریخ ہماری یہ کہتی ہے کہ اس امت نے کبھی بھی قرآن کو چھوڑا نہیں ہے، اس کا ہمیشہ حفظ ہوا ہے، اس کو لکھا گیا، جب پرنٹنگ پریس نہیں تھی تو بڑے بڑے بادشاہ اس کو لکھا کرتے تھے، اور یہ حالت تھی کہ جس گھر میں قرآن شریف چاہیے تو بازار میں ملا نہیں کرتا تھا اور پرنٹنگ پریس نہیں تھا، ہاتھ سے لوگوں نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے قرآن شریف کے نسخے تیار کیے، یہ پرنٹنگ پریس
آنے کے بعد تو کتابی شکل میں اس طرح سے ہمیں بازار میں مل جا رہا ہے، تو اللہ کے زبردست احسان ہے۔ آج سے 300 سال پہلے یہ سہولت نہیں تھی، ایسی حفاظت اس امت نے کی ہے۔ تراویح میں اس کو دہرایا، نماز میں اس کو دہراتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں ہزاروں آدمی، ہزاروں مدرسوں میں لاکھوں حفاظ تیار ہوتے رہتے ہیں ہر سال ساری دنیا میں۔ ہجرت تو کبھی نہیں ہوئی، اصل ہجرت ہوئی ہے معنی کے اعتبار سے۔ ہدایت اس سے نہیں حاصل کی جا رہی ہے، سب جگہ سے حاصل کی جا رہی ہے۔ قرآن شریف سے ہدایت حاصل کرنے کا کام بند ہے، حفظ بھی ہے، عظمت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے، سمجھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ضروری میرے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اور یہ جو شکوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے بارے میں کرنے والے ہیں، کم سے کم اس شکوے کی زد سے میں باہر آ جاؤں۔ رب تعالیٰ فرمائے کہ ایک بندہ ہے جو قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا، اور یہ پورا سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ درس حاصل کر رہے ہوں ہم کتاب اللہ سے اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں، چاہے اور جو محنتیں ہیں، کلاس کی محنتیں ہیں یا دیگر محنتیں ہیں، سب کے سب الحمدللہ صرف اس خاطر کہ اللہ کا کلام انسانوں تک پہنچا دیا جائے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام ہم پہنچا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کلام میں آپ کو سناؤں اور آپ بہک گئے، جبکہ میری نیت یہ نہیں تھی، میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ صحیح طور سے اس کو بیان کروں اور آپ بہک گئے، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے۔ اس لیے خود اللہ کہتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت دینا کسی کے ہاتھ میں، دنیا کے کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھا، ہدایت تو صرف اس کے پاس میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ اور ہم واقعات دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا محروم رہ گئے اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے نواز دیا۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے۔ یہ ڈر مجھ میں الحمدللہ بالکل نہیں ہے کہ کتاب اللہ میں پڑھوں گا تو کیا معلوم آپ بہک جائیں گے۔ دس از نن آف مائی بزنس، آئی ڈونٹ کیئر فار دیٹ۔ میرا کام ہے کہ اس ڈیوٹی کو میں انجام دے دوں، آپ تک کہ اللہ کی کتاب پہنچاؤں، اس میں کچھ نہ چھپاؤں، اور اس کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اللہ قبول فرما کے میری، آپ کی اور دیگر محنت کرنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلاغ، پہنچانا، کنوے کرنا، کیا کنوے کریں؟ میرا پروگرام، میرا چارٹر، میرے منصوبے، میرا منشور، یہ پہنچانا ہے؟ یہ چیز کیا پہنچانی ہے؟ چیز کے بارے میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورۃ المائدہ کی 67 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں بھی بہت ٹینشن ہے۔ اے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنوے کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا آپ کے رب نے، اس کو کنوے کرنا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر اس کام میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو حق رسالت ہی ادا نہیں ہوا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اگر اس کام میں آپ انوالو ہیں تو انسانوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ آپ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر 46 نمبر کی سورت کی آخری آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور صبر کیے چلے جائیے جیسا بڑے بڑے حوصلہ مند رسولوں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، ان نافرمانوں کے لیے کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، جب وہ اس وعدے کو دیکھ ہی لیں گے جو انکاریوں کے لیے وعدہ اللہ کا ہے، تب ان کو احساس ہوگا کہ دن کا ایک حصہ بھی رہ نہیں پائے۔ بلاغ، کنوے کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ کس کو پہنچائیے؟ ساری انسانیت کو پہنچائیے۔ یہاں تو مشکل یہ پیش آ گئی کہ مسلمان تک کے نہیں پہنچائیے قرآن، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ سارے انسانوں تک اس کو پہنچاؤ۔ بلاغ، پہنچاتے چلے جائیے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اگر تم بلاغ کرو گے جیسا بلاغ اس کا ہونا چاہیے تو کیا فاسق قوم کو اللہ ختم نہیں کرے گا؟ اگر بلاغ ہو تو آج کے فاسق بھی ختم کیے جا سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، اللہ ان کو ختم کر سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ بلاغ کی کیفیت نہیں ہے۔
ہم سوچ رہے ہیں ہم ان کے لیے بد دعا بھی کر رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، سارا ہمارا بگڑ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جو کچھ پہنچایا جا رہا ہے وہ اپنا پروگرام ہے، اپنا منشور ہے، اپنی پالیسیز ہیں، اپنا اینگل ہے۔ اللہ کی کتاب نیٹ اینڈ کلین انداز میں نہیں پہنچائی جا رہی، اور اگر وہ بلاغ شروع ہو جائے تو تمام فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے، فرعون کو وہ ڈبا سکتا ہے، ابو جہل ابو لہب کے لشکروں کو وہ برباد کر سکتا ہے، قیصر اور کسریٰ کے لشکروں کو وہ ختم کر سکتا ہے، اور دنیا کی بساط کو پلٹ کے رکھ سکتا ہے۔ کیا آج نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس شرط کو پوری کریں جس کے ساتھ اس کے وعدے ہیں۔ اللہ قبول فرما لے ہمارے سے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ جو کچھ بات کہی گئی وہ اللہ کی توفیق سے کہی گئی، جو کچھ اس نے کہلوایا اس کا سارا کریڈٹ رب تعالیٰ کو جاتا ہے، اس میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہوگی اس کا ڈسکریڈٹ ہماری طرف جاتا ہے، جس کے لیے ہم اللہ سے بھی معافی کے درخواست گزار ہیں، آپ سے بھی معافی کے ساتھ اس دعا پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اہدنا الصراط المستقیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔